بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ہم لوگ پچھلے 2 سیشنز میں آداب زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم لوگ اسی سلسلے میں کنٹینیو دیکھیں گے کہ مولانا نے کیا صحت کے آداب کے بارے میں کیا نظر ڈالی ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ۔ صحت کے آداب ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ انسان کو اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صحت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان صحت سے خالی ہے اور بیمار رہتا ہے تو اپنی زندگی میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی ضمن میں کچھ احادیث بھی آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے ایسے روایتوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحت اور بیماری، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ حصہ سائے میں۔ جیسا کہ پچھلے سیشن میں کہا گیا تھا کہ ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ابو قیس جو صحابی ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سائے میں آ جائیں، مطلب دھوپ سے ہٹ کر چھاؤں میں آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی کا جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ حصہ سائے میں۔ قبیلہ باہلا کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال بعد وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل نہیں پہچان سکے۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پہچانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا، میں قبیلہ باہلا کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا، مطلب خود کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے 1 روزہ رکھو، ہر مہینے کا 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، حضور 1 دن سے زیادہ کی اجازت دیجیے۔ ارشاد فرمایا، اچھا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر کہا، حضور کچھ اور زیادہ کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہر مہینے 3 دن۔ انہوں نے کہا، حضور کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ہر سال محرم مہینے میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شعبان، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سخت کوشی
جفا کشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے، ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے، اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ مطلب محنت اور مشقت کرتے رہنا تاکہ انسان کا جسم کھلا رہے، آرام سے لیٹنا، سو جانا یا پھر کم محنت والا کام کرنا، اس سے انسان اپنے آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ، اپنے کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ مشکات کی روایت ہے۔ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب وہ گورنر بن جاتے تو ان کو پاور آ جاتا، آرام کی زندگی ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہدایت کر کے بھیج رہے تھے، یمن کو جب بھیج رہے تھے کہ عیش کوشی کی زندگی سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ عیش و عشرت کا سامان اور اپنی آرام و آسائش، اس چیزوں سے بچو۔ اللہ کے بندے عیش و آرام والے نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سادگی کی زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ سادگی مطلب ایسا بھی نہیں کہ پوری ایک دم غربت آپ سے ظاہر ہو، ایسی بھی زندگی آپ گزارنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بخشا ہے، جتنا اللہ کی دین ہے آپ کے پاس، جتنی نعمتیں ہیں، اس سے آپ استفادہ اٹھائیے۔ آپ کھانے پانی کے اندر کوئی کمی نہ کیجیے، لیکن آپ کی غذا کے علاوہ آپ کی طرز زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن سادگی کے اندر زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنے مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے بھی تھے، تیرنے سے مطلب سوئمنگ کرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ مشکل کام میں نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو صحت کو باقی رکھتے تھے، اور کوئی مشکل کام جس سے آپ کی قوت اور جسمانی طاقت کمزور ہو جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز فرماتے تھے، تاکہ کوئی ایسا کام آ جائے، کوئی بڑی آپ کو حاجت پیش آ جائے جس کے اندر آپ کی طاقت صرف ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت آپ اپنے طاقت کو لگاتے تھے۔ آپ تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کو بہترین ورزش ہوتی ہے۔ تیرنے سے بھی جسم کو بہت ورزش ہوتی ہے، جیسا کہ ہاتھ پیر ہلتے ہیں، آپ کا جسم ہلتا ہے پانی کے اندر، تو اس طرح کی ورزش بھی ہوتی ہے تیرنے سے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ تیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابیوں کو تیرنے کے لیے لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی بنا دی، دو صحابی کی ایک جوڑی، دو صحابی کی ایک طرف وہ کھڑے ہوتے اور ایک طرف دوسرے کو تیر کے جانے کے لیے بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کے لیے گھوڑا بھی بہت پسند تھا، سواری کرنے کے لیے بھی گھوڑا بہت پسند تھا، گھڑ سواری کرنا بھی بہت پسند فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت فرماتے، مطلب گھوڑے کی جو ضروریات ہے، جیسا کہ اس کی پیروں کے اندر جو پیر کے نیچے نال لگی ہوئی ہوتی، اس کی درستگی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اپنی آستین سے اس کا منہ پوچھتے اور صاف کرتے۔ اپنی آستین سے، اپنی جو آستین ہوتی ہے یہ آستین سے گھوڑے کا منہ پوچھتے اور صاف کرتے۔ اس کی عیا کے بالوں کو اپنی کنگھی سے بٹتے اور فرماتے، بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ اپنی کنگھی سے بھی اس کو، اپنی انگلی سے اس کے عیا
کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ آپ اپنا اس گھوڑے کا بھی خیال رکھتے جو گھوڑے پہ آپ گھڑ سواری کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑے پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں۔ تیر اندازی کرنا، تیر کا مطلب تیر اور کمان چلانا، نشانہ لگانا اور تیر اندازی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑ سواری کرنے والوں سے زیادہ پسند تھے۔ اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی۔ مطلب جس نے تیر اندازی کر کے تیر اندازی سیکھی اور کرنا چھوڑ دیا، تیر اندازی کچھ وقت تک کی پھر اس کے بعد چھوڑ دیا تیر چلانا وغیرہ، تو اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی۔ یہ ایک روایت ابو داؤد کی آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو تیر چلانا اور تیر اندازی کرنا اور اس سے اچھے کام میں لگانا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ حاکم کی روایت ہے یہ۔ خطرے کے وقت مطلب جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت کی، اس کے لیے اللہ کے نزدیک شب قدر رات سے زیادہ افضل رات ہے، شب قدر سے زیادہ افضل رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو گئے۔ آج کا جو ماحول اور معاشرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر اتفاق نہیں ہونا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دوسری قومیں ہم پر ایسا ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا سے جب محبت ہو جاتی انسان کی تو دنیا کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی اور موت سے نفرت اور خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی انسان کو ایسا زندگی گزارنا چاہیے، بہترین شخص وہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے، مطلب ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کمر بستہ رہنا چاہیے، انسان کو اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی موت کا خوف ہو، کوئی بھی خوف و ہراس ہو، جیسا کہ اپنی جان جانے کا دھوکہ ہو یا پھر کوئی خطرہ ہو تو اس کے اندر بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش اور سخت جان اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات پر ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت دلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، باورچی خانے کا کام خود کرتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھر کر لاتی تھی، کپڑے دھوتی
سینے پرونے کا کام کرتی اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتی۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہ ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہو۔ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تکان بھی نمایاں ہوتی ہو اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہوتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا کہ باورچی خانے میں کام کرنے والی جس سے اس کی چہرے پہ باورچی خانے کی سلوٹیں محسوس ہوں، جیسا کہ وہ کام کی تھکان، دھواں وغیرہ اس کے چہرے پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے کہا کہ میں اور وہ عورت اس طرح ہوں گے۔ تو عورتوں کو بھی گھر کے اندر کام کاج میں زیادہ سے زیادہ آرام طلبی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کی اپنی صحتیں برقرار رہے اور دماغ بھی اچھا چلتا ہے، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، تندرست رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں اور آنے والی نسلوں پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب ماں باپ ہی کام کرنے کے لیے اگر دلچسپی نہ رکھیں یا پھر کوتاہی کریں، کوئی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کام والوں کے سہارے پہ لگائیں تو اس سے اولاد بھی سست نکلتی ہے۔ نمبر 6، سحر خیزی کی عادت ڈالیے۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازی ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو زندگی ہے، مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا ہو جائے اور عشاء کے بعد سو جانا۔ عشاء کے بعد وہی شخص جاگتا ہو جس کو دینی گفتگو کرنی ہو یا گھر کی ضروری بات چیت کرنی ہو۔ لیکن ہمارے پاس آج یہ ماحول ہو گیا ہے کہ رات 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، 2 بج رہے، جب تک نیند نہیں آ رہی ہے۔ آج کل سبھی گھروں میں، لوگوں میں، پورے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ راتوں کو جگنا اور دن میں دیر تک سونا اور دیر تک اٹھنا، یہ ہمارے سماج کے اندر عادت ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے باغ جانا پسند فرماتے، گارڈن جانا پسند فرماتے تھے اور وہاں جا کر چہل قدمی کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔